हेलो वीवर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 है किस बारे में, ये देखते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो कमेंट्स में लिखिए। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इसके लिए ब्लॉग का मतलब है कि ये आएगा सारा आएगा इंटरनेट पर। जितने भी पेजेस है वो आप इंटरनेट से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग का नाम होगा KPK टेक्स्ट बुक 2020 डॉट ब्लॉग स्पॉट BLOGSPOT blogspot.com के उसका नाम होगा KPK टेक्स्ट बुक 2020 blogspot.com। तो आपको कंप्यूटर पर ये सारे मिल जाएंगे। और मेरा एक और चैनल है इसके साथ, अभी कभी कभी मैं उस पर भी काम करता हूँ। ये वीडियोस मैं वहाँ भी डाउनलोड करता हूँ। उसका नाम है KPK टेक्स्ट बुक 2020। ये यूट्यूब चैनल का नाम है। मेरे इस सारे वीडियोस में मेरी हेल्प करता है एहसान फ्रॉम कासियाबाद। इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी डियर गाय। और दुआ में याद रखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। यूनिट 5 पढ़ेंगे जो है कायद आज़म के बारे में। कायद आज़म कौन है? सब हर कोई इसको जानता है कि कायद आज़म कौन है। अब हम इसकी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट, ठीक है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आउटकम है आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू। इसके पढ़ने के बाद, ये यूनिट पढ़ने के बाद स्टूडेंट को पता चलेगा कि क्या होगा। रीड विद comprehension, know about the definition of the verb, identify various function of the verb, have knowledge of the various kind of the verb। इसके साथ हम पढ़ेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आउटकम क्या है, मगर सबक यूनिट का नतीजा क्या है, इसका नतीजा क्या आएगा। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल। इस सबक के मुताले के बाद तालिब इल्म काबिल हो जाएगा। नंबर 1, रीडिंग विद कंप्रीहेंशन। रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, फहम के साथ पढ़े। जो भी पढ़ेगा कंप्रीहेंशन समझ कर पढ़ेगा या डिटेल से पढ़ेगा। नॉलेज अबाउट द डिफिनीशन ऑफ वर्ब, फ़ेल की तारीफ़ के बारे में उसको इल्म होगा। आइडेंटिफाई वेरियस फंक्शन ऑफ द वर्ब, आइडेंटिफाई मतलब निशानदही करवाना या उनको पता चलना। ठीक है, आइडेंटिफाई वेरियस मुख्तलिफ, फंक्शन काम करना, ऑफ वर्ब वर्ब में मुख्तलिफ कैसे काम करता है, फ़ेल के मुख्तलिफ अफ़आल की निशानदही कर सकेंगे आप। हाउ नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वर्ब, हैव नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ब, मुख्तलिफ किस्म के फ़ेल का इल्म हासिल करना। एक नॉलेज मतलब इल्म, इन वेरियस काइंड मुख्तलिफ किस्म ऑफ वर्ब। ठीक है, हम रीडिंग करेंगे, पहले इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा उर्दू में बताऊंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आजकल, और बाद में जब आप देखेंगे तो ये बन चुका होगा। www.kpk textbooks 2020 blogspot blogspot.com। ठीक है, अब प्री रीडिंग क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आपको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या पता है, आपको बानी पाकिस्तान के बारे में क्या पता है। वाई वाज पाकिस्तान फाउंडेड, पाकिस्तान क्यों बना। इसमें ऊपर लिखा है प्री रीडिंग, आप बानी पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा है
پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی گئی, پاکستان کیوں بنا. اب پہلے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. He was born in Karachi on December 25th, 1876. وہ born پیدا ہوئے تھے, was تھے, in کراچی کراچی میں, ان کا مطلب ہے میں, کراچی on December 25th 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. دی باکس میں لکھا ہوا ہے فرام ویئر ڈیڈ قائد اعظم گیٹ ہز ارلی ایجوکیشن. فرام ویئر کہاں سے, ڈیڈ دا قائد اعظم نے گیٹ ہز ارلی اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, ایجوکیشن تعلیم. He got his early education from Sindh مدرسہ. اس نے حاصل کیا ارلی ایجوکیشن ابتدائی تعلیم فرام سندھ مدرسہ, سندھ کے مدرسے سے اس نے, مدرسہ کراچی, فرام دا ارلیئر ڈیز. اوکے, سندھ مدرسہ کراچی سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. فرام دا ارلی ڈیز, شروع سے. ہی واز بریلینٹ مطلب ذہین, ہی واز بریلینٹ وہ بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا, brilliant student. In 1893 at the age of 17, in 1893 at the age of 17 جب وہ 17 سال کا ہوا. He went to England for higher education. He went to England, وہ انگلینڈ چلا گیا, for higher education اعلیٰ تعلیم کے لیے, لائک یونیورسٹی کے لیے یا کالج کے لیے وہ چلا گیا. کہاں, انگلینڈ. اس ٹائم انگلینڈ کے لیے ویزوں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے بس آپ پریشان نہ ہو, اس ٹائم پر یہ سارا ایک ملک تھا تو انگلینڈ بندہ جا سکتا تھا. آفٹر اگر پیسے ہوتے تو جہاز کے لیے یا پانی سے جا سکتا تھا, پتہ نہیں کیسے جا سکتا تھا پر جا سکتا تھا. آفٹر obtaining the degree of bar at law. okay, آفٹر کے بعد obtaining حاصل کرنا, the degree of bar at law لا کی ڈگری, وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد, he returned home وہ گھر واپس آ گیا. okay, he returned home واپس آ گیا, returned واپس home گھر. and started to work as a lawyer. and started اور شروع کیا, to work کام کرنا, as a lawyer like lawyer کی حیثیت سے, lawyer. okay, lawyer مطلب وکیل کی حیثیت سے. یودے liar mean جھوٹا, دروغجن. lawyer راشی جب lawyer آئے گا تو وہ ہے وکیل. okay. Those were the days when freedom movement in India had been started. Those were the days, یہ وہ دن تھے, when freedom movement جب آزادی کی تحریک in India had been started, انڈیا میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی. یہ وہ دن تھے جب انڈیا میں آزادی کی تحریک شروع تھی. اس وقت انڈیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ ایک ہی ملک تھا اور آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی. وہ لوگ چاہتے تھے کہ برٹش مطلب انگریز یہاں پر حکومت کرتے تھے کہ وہ واپس چلے جائے. اوکے, دا پیپل آف انڈیا وانٹیڈ ٹو گیٹ فریڈم فرام برٹش رولز. اوکے, دا پیپل آف انڈیا, دا پیپل انڈیا کے لوگ چاہتے تھے, چاہتے تھے ٹو گیٹ فریڈم کہ آزادی حاصل کرے, فرام دا برٹش رول انگریزی حکمرانی سے, انگریزی حکومت سے. In 1906 قائد اعظم محمد علی جناح joined the All India Congress and became the active member. In 1906 قائد اعظم محمد علی جناح joined
JOINED, joined the All India Congress, and became its very active member. 1906 में कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन किया और एक एक्टिव मेंबर बन गया. एक्टिव मेंबर, एक्टिव मतलब जो बहुत काम करने वाला मेंबर हो. जिस तरह अभी आप अगर पीटीआई में है और बहुत उनके लिए लड़ी मंडी तड़े वखैर तो एक्टिव मेंबर ये. ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, द पोइट ऑफ ईस्ट अल्लामा इकबाल, दूसरी तरफ द पोइट ऑफ मशरिकी, पोइट ऑफ ईस्ट, मशरिकी शायर, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल and Maulana Muhammad Ali Johar and Maulana Muhammad Ali Johar. और दूसरे साइड पर शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड Maulana Muhammad Ali Johar had realized the abilities of Qaid. उन्होंने सोचा, realized मतलब उनको दिखाई दिया. अभी पढ़ेंगे उर्दू में तो then I'll let you know which is the best word for realized. Had realized, उसने realize किया एबिलिटीज़ ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म की एबिलिटीज़, कायद आज़म की अच्छाइयाँ या कायद आज़म की अंदर जो रहते हैं, जो कायद आज़म की सलाहियत को पहचाना, कायद आज़म की सलाहियत को पहचाना, एबिलिटी सलाहियत, रियलाइज्ड मतलब पहचाना या इदराक करना. They visited Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and requested him to lead Muslim of India. They visited Qaid Azam, Qaid Azam से मुलाकात की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और रिक्वेस्टेड और दरख्वास्त की, उनसे दरख्वास्त की कि लीड करे, रहनुमाई करे, इंडिया के मुसलमानों की रहनुमाई करे. ठीक है. अल्लामा इकबाल वर्पसिलाड़ो और मौलाना मोहम्मद अली जौहर वर्पसिलाड़ो और वर्ते उइच तासु द रिक्वेस्ट वर्तो को दरखास्त को चितासु द इंडिया मुसलमानान चिकम दी दा दे रहनुमाई. ओके. उस पर टूल पुश्त उर्दू की हुआ. आप बानी पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? पाकिस्तान की बुनियाद क्यों रखी गई? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे. वो 25 दिसंबर 1976 में कराची में पैदा हुए. उन्होंने इब्तिदाई तालीम सिंध मदरसे कराची, इसमें कराची होना चाहिए, सिंध मदरसे से हासिल की. इब्तिदाई दिनों में वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे. 17 साल की उम्र में वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चला गया. कानून में डिग्री हासिल करने के बाद वो वापस आए और एक वकील की हैसियत से काम करना शुरू किया. कानून में डिग्री हासिल करने के बाद वो वापस आए और वकील की हैसियत से काम करना शुरू किया. तो 2 दफ़ा आ गया इसमें. ये वो दिन थे जब तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया गया था. हिंदुस्तान अवाम बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करना चाहते थे. 1906 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की. लका आगे की शामिल शो, कांग्रेस के अवल शामिल शो. इसके फ़आल मेंबर बन गए. इसके फ़आल मतलब एक्टिव मेंबर, बहुत काम करने वाला मेंबर बन गए. दूसरी तरफ मशरिक के शायर लाइक शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद आज़म की सलाहियतों का अदराक किया. इन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की
ان سے ہندوستان کی مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی. ان سے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی. Like they visited Qadi Azam Muhammad Ali Jinnah and requested him to lead the Muslim of India. Okay. یہ ہے پورا اردو میں. یہ آپ کو ملے گا میرے بلاگ میں www.kpktextbooks2020.blogspot.com. اوکے, آپ پڑھیں گے پیج نمبر 37. When did Qadi Azam join the Muslim League? اوکے, پہلے اس کا ریڈنگ کریں گے. Meanwhile, Qadi Azam had started realizing that Hindu leadership in Congress aimed to establish their domination in the subcontinent. Meanwhile, اس ٹائم Qadi Azam had started realizing, Qadi Azam کو ریئلائز ہونا شروع ہوگا, Qadi Azam کو نے یہ سمجھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا that ہندو لیڈرشپ, جو ہندو لیڈر تھے جس طرح گاندھی تھے, اور وہ ان کانگریس میں ان کا ایم ہے, ان کا ارادہ ہے, ان کا مقصد ہے, مقصد ہے ٹو اسٹیبلش, تاکہ سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کی ڈومینیشن قائم ہو, ہندوؤں کی حکومت قائم ہو, ہندوؤں کی حکومت قائم ہو. اوکے, اینڈ they were not sincere to Muslim, وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے. they were not sincere to Muslims, وہ مسلمانوں کے ساتھ sincere نہیں تھے. after great thinking, بہت سوچنے کے بعد, قائد اعظم محمد علی جناح left the Congress and joined All India Muslim League in 1913. 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو چھوڑا اور مسلم لیگ کو جوائن کیا. He stressed that there were three power in India. انہوں نے زور لگایا, stressed مطلب زور لگایا, that there were three power, تین عظیم طاقتیں ہیں انڈیا میں. the British, جو انگریز تھے وہ اس ٹائم, اور کانگریس جو ہندوؤں کی پارٹی تھی کانگریس, اینڈ مسلم لیگ, اور مسلم لیگ مسلمانوں کی پارٹی. Now the Muslims of India took a sign of relief. اب مسلمان اب ہندوستان کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا. Now the Muslims of India took a sign of relief, سکھ کا سانس لیا. that they had trustworthy, کہ ان کے پاس ہے trustworthy, سچا, brave and capable leader with them. ابھی ان کے پاس بہادر اور سچا اور capable leader, مضبوط لیڈر ہے. ٹھیک ہے, capable کا مطلب ہے قابل اعتبار, اور قابل اعتبار. اوکے, قابل اعتبار ہے. The Hindu turned bitter against the قائد. ہندوؤں نے قائد اعظم کے خلاف بہت خراب باتیں کی, بہت ان کے بارے میں بہت تلخ کلامی کی, بہت بری باتیں کی. The Hindu turned bitter مطلب کڑوی, تریخ, against the قائد کے بارے میں. Meanwhile,
He was gaining popularity among the Muslims of India rapidly. مگر اسی ٹائم وہ بہت مقبول ہو گئے، پاپولیرٹی مشہور ہو گئے، گیننگ مشہوریت حاصل کر رہے تھے اور مقبولیت حاصل کر رہے تھے مسلمانوں کے بڑی ریپڈلی تیزی سے مسلمانوں کے انڈیا کے مسلمانوں میں. He had converted the Muslim League into considerable force. انہوں نے مسلم لیگ کو ایک بہت اچھے فخر قوت میں تبدیل کیا، قابل فخر قوت میں تبدیل کر دیا. قائد اعظم was moving forward toward an ultimate aim. قائد اعظم اپنے بڑے مقصد کے لیے موونگ جانا، فارورڈ آگے، ٹورڈ کی طرف، موونگ فارورڈ ٹورڈ اپنے الٹیمیٹ بہت بڑے ایم مقصد، بہت بڑے مقصد کی طرف قائد اعظم جا رہے تھے. قائد اعظم was moving forward toward his ultimate aim. On March 23rd, 1940 at Lahore in a huge public gathering. On March 23rd March 1940 کو لاہور میں بہت بڑے اجتماع میں the Muslim League demand the division of India into two parts. مسلم لیگ نے انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ڈیمانڈ کیا، کا مطالبہ کیا. ڈیمانڈ مطلب مطالبہ، کہ ڈویژن تقسیم، دو حصوں میں تقسیم کا مطالبہ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح تھنڈرڈ، قائد اعظم محمد علی جناح بہت زور سے کہا، گرجے. Now the Muslim will have country of their own with the name پاکستان. اب مسلمانوں کا اپنا ملک ہوگا اور جس کا نام پاکستان ہوگا. This is called پاکستان ریزولوشن. اس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں. اب ہم اس پیج کو اردو میں پڑھیں گے. اسی اثناء میں، اسی ٹائم میں قائد اعظم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ کانگریس میں ہندو قیادت بر صغیر پر تسلط قائم کرنا چاہتی ہے. وہ مسلمان سے مخلص نہیں ہے. عظیم سوچ کے بعد یا بہت سوچنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑ کر 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے زور دے کر کہا، گرج کر کہا کہ قائد اعظم کہا کہ ہندوستان میں تین طاقتیں 3 پاورز، یعنی برطانوی، کانگریس اینڈ مسلم لیگ. اب ہندوستان کے مسلمانوں نے راحت کا اشارہ لیا. ویسے یہ لکھنا چاہیے تھا راحت کا سانس لیا یا خوشی کا سانس لیا. اس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ قابل اعتبار، بہادر اور قابل قائد ہے. قابل اعتبار بھی ہے، سچا قابل اعتبار، بہادر اور قابل قائد، جو کچھ کر سکتا ہے. ہندوؤں نے قائد اعظم کے خلاف کلامی کی. اسی دوران وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے تھے. اس نے مسلم لیگ کو قابل فخر قوت میں تبدیل کر دیا. قائد اعظم اپنے بڑے حتمی مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے. بڑے حتمی مقصد، حتمی الٹیمیٹ بہت بڑا مقصد، الٹیمیٹ ایم مطلب مقصد، بڑا مطلب ہیوج، بگ، ہیوج بھی یوز کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک بڑے عوامی اجتماع میں مسلم لیگ ہندوستان کو 2 حصوں میں الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا. مسلم لیگ نے لاہور میں ایک بڑے جلسے میں 23 مارچ 1940 کو ایک بڑے اجتماع میں، بڑے جلسے میں مسلم
مسلم ہندوستان کو دو حصوں میں الگ کرنے کا مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں دو حصوں کو الگ کیا جائے، دو حصوں میں الگ کیا جائے، پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بلند آواز میں کہا، اب مسلمانوں کا اپنا ملک ہوگا اور نام پاکستان ہوگا۔ اب مسلمانوں کا اپنا ملک ہوگا، نام پاکستان ہوگا۔ اسے پاکستان کی قرارداد کہتے ہیں یا قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ اردو میں چاہیے پورا جو آپ پوچھ رہے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ان کو چاہیے ٹوٹلی اس کے نوٹس، تو آپ لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں www.kpktextbooks2020 اس کے بعد ڈاٹ لگائے بلاگ اسپاٹ BLOG بلاگ SPOT بلاگ اسپاٹ اوکے blogspot.com میں جائیے تو اس میں آپ کو پورے مل جائیں گے۔ ابھی میں اس پر کام کر رہا ہوں، شاید آپ کو ابھی جلدی نہیں ملے گا، پر آپ کو اسی میں ملے گا، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پیج ہے 38، پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ کا بک ہو تو آپ کھولیے، اس میں آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ What was the first Governor General of Pakistan؟ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ After passing the resolution of Pakistan in 1940 میں ریزولوشن پاس کرنے کے بعد، قرارداد پاکستان پاس کرنے کے بعد، the All India Muslim League after passing the resolution of Pakistan، قرارداد پاکستان پاس کرنے کے بعد، the All India Muslim League and قائد اعظم struggled hard، مسلم لیگ اور قائد اعظم نے بہت سخت محنت کی، لیکن مسلمانوں نے اور قائد اعظم نے بہت محنت کی۔ The destination of Pakistan was getting closer and closer، پاکستان بننے کا خواب، جو بننے کا مقصد یا بننے کا ٹائم تھا، وہ قریب سے قریب تک تر آ رہا تھا۔ It was not possible for both British and Congress to stop the movement۔ برطانوی انگریزوں کے لیے اور کانگریس کے لیے، جو ہندو کی جماعت تھی، ان کے لیے اس مومنٹ کو، اس تحریک کو بند کرنا، سٹاپ کرنا بہت پاسبل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ پاسبل مطلب ممکن نہیں تھا۔ At last on 14 August 1947 Pakistan appeared on the map of the world as independent state، اور اس کے بعد 1947 کو پاکستان نمودار ہوا on the map of the world، دنیا کے میپ میں، پاکستان بن گیا، دنیا کے میپ میں پاکستان آ گیا۔ ایز این انڈیپینڈنٹ اسلامک اسٹیٹ، یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، آزاد اسلامی ریاست کے طور پر آ گیا۔ اٹ از بیکاز آف ہز ہسٹوریکل اینڈ سیلف لیس اسٹرگل، یہ اس کے بہت تاریخی اور سیلف لیس مطلب خود کا خیال نہیں رکھا، اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، اسٹرگل مطلب جد و جہد، دیٹ وی کال ہم قائد اعظم، اس لیے ہم اس کو قائد اعظم کہتے ہیں، اور دا گریٹ لیڈر، سب سے بڑا رہنما۔ قائد اعظم محمد علی جناح is also known as the father of nation، اس کو نیشن کا، قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے، because he is the founder of Pakistan، کیونکہ یہ وہ پاکستان کا بانی ہے۔ after the creation of Pakistan، after he became the first governor general، پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنا۔ کریشن کا ورڈ مجھے یہاں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ کریشن صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، کہ اللہ ہی کر سکتا ہے، بٹ ابھی یوز ہوا ہے تو چلو۔ اس کے بننے کے بعد ہی ورک فار پاکستان ڈے اینڈ نائٹ، انہوں نے پاکستان کے لیے دن اور رات کام کیا۔ ہی ورکڈ فار پاکستان ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات پاکستان کے لیے کام کیا۔ دیر ور مینی چیلنجز فار ہم، ان کے لیے بہت مشکلات تھی، بہت مشکلات تھی، ڈیو ٹو دا اوور ورک مطلب زیادہ کام، ڈیو ٹو کی وجہ سے، ڈیو ٹو
کی وجہ سے اوور ورک زیادہ کام. ہی بیکیم ویری ویک اینڈ فیل سیریسلی ال. وہ بہت کمزور ہو گئے. ویک WEA کے ویک کمزور. اگر یہ ہم پڑھیں گے WEE کے وہ ہوگا ہفتہ. اوکے ویری ویک بہت کمزور ہو گئے. فیل سیریسلی ال اور بیمار اور بہت بیمار ہو گئے. آن دا ایڈوائس آف دا ڈاکٹر. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مشورے کے مطابق ایڈوائس مشورہ. ہی واز شفٹڈ. اس کو لے جایا گیا ٹو زیارت میں لے جایا گیا. دا ٹورسٹ اسپاٹ ان بلوچستان. زیارت بلوچستان کا بہت خوبصورت سیاحی مقام ہے. ٹو ٹیک ریسٹ فار فیو ڈیز. تاکہ کچھ دنوں کے لیے آرام کرے. بٹ اور گریٹ قائد کوڈ ناٹ سروائیو. بٹ ہمارے بڑے قائد بچ نہ سکے. ہی ڈائڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دیو بخی اللہ دیو بخی. and died on the 11th September 1948. 11 سپٹمبر 1948 کو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ دیو بخی. He was buried in کراچی. وہ کراچی میں ان کو دفن کیا گیا. But he lives in our heart. وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے. تھیم کیا ہے؟ sincere leadership. Sincere leadership is essential to uplift a nation. ایک قوم کو اوپر لے جانے کے لیے مخلص رہنما ہونا ضروری ہے. اب اردو میں پڑھیں گے. آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل میں لکھیے www.kpk. اس میں بیچ میں یہ کیا گیا KPK ٹیکسٹ بکس 2020.blogspot.com. blogspot blog SPOT ایک ہی ورڈ ہے BLOGSPOT.com. پاکستان کی قرارداد پاس کرنے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ اور مسلمانوں نے سخت جدوجہد کی اور قائد اعظم نے بھی سخت پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی. اس تحریک کو روکنا برطانوی اور کانگریس کے لیے ممکن نہیں تھا. آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست اسلام کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا. یہ ان کی تاریخی اور بے لوث جدوجہد سیلف لیس. اس میں ورڈ آیا ہے سیلف لیس. ٹھیک ہے سیلف لیس کہاں ہے؟ ہاں یہ سیلف لیس اسٹرگل. اوکے تو سیلف لیس اسٹرگل کا مطلب ہے بے لوث جدوجہد کی وجہ سے ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں. عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم شکست کا باپ جس میں شکست نہیں ہے قوم کا باپ کہا جاتا ہے. اوکے یہ اس میں غلطی سے شکست کا ورڈ آ گیا ہے اور اس کے ہے کہ قوم کا باپ کہا جاتا ہے. پاکستان کا بانی ہے قائد اعظم. پاکستان کے بانی ہیں. پاکستان کی تخلیق کریشن جو مجھے زیادہ پسند نہیں آیا وہ ورڈ کریشن. بنیاد کے بعد وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے. انہوں نے دن رات پاکستان کے لیے کام کیا. اس کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے. چیلنجز مطلب بہت مشکلات تھی. زیادہ کام کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے اور شدید بیمار. فیل سیریسلی ال مطلب شدید بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں کے مشورے پر آن ڈاکٹرز ایڈوائس ان کو زیارت منتقل کر دیا گیا. شفٹڈ منتقل کر دیا گیا. بلوچستان کا ایک سیاحی مقام ہے زیارت وہاں منتقل کیا گیا تاکہ چند دن آرام کرے. لیکن ہمارے عظیم قائد زندہ بچ نہ سکے. could not survive زندہ بچ نہ سکے اور وہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے. انہیں کراچی میں دفن کیا گیا لیکن وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. تھیم کیا ہے؟ کسی قوم کی ترقی کے لیے مخلص قیادت ہونا ضروری ہے. یہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. میرے اور بھی بکس آ رہے ہیں پر ہر دن کیونکہ اس میں ٹائپنگ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مجھے. مجدہ عرص کول پکاری وغی پوجو. آئی ہیو نو ٹائم ٹو میک سو مینی ویڈیوز ون ڈے. ماسر ٹائم نہیں چیزو ډیر شي ویډیوګانې په یو ورځ کې جوړې کړم نو سلولی به زه جوړوم. کلاس 7 تم را روان دی
خپل ځان خیال ساتئ، ضرور وایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دعاګانو کې مو یاد ساتئ او پلیز چینل سبسکرایب کې او شیئر یې کې چې نورو خلکو ته د دې فایده ورسي. ما ته دې چینل باندې هیڅ پیسې نه ملاویږي، زه صرف وایم چې څوک انګلیش زده کي یا څوک چاته فایده ورسي.